إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من حمده ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخر آیت. ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، عظمت و جلالت، شان و شوقت اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو سارے جہاں کا پالنہار ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کی جتنی بھی تعریف کریں کم ہی ہے۔ دنیا کے سارے سمندروں، ندی نالوں کے پانی کو انک بنا لیا جائے اور دنیا کے سارے درختوں کو کاٹ کر کے انہیں قلم بنا لیا جائے اور ان دونوں چیزوں سے اللہ رب العالمین کی تعریف کو لکھنے کے لیے بیٹھ جائیں تو یہ دونوں کی دونوں چیزیں ختم ہو جائیں گی، لیکن کما حقہ اللہ رب العالمین کی تعریف نہیں ادا کر سکتی۔ اتنی زیادہ تعریف کے لائق وہ ذات ہے۔ بعد و درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی، تاجدار مدینہ، ساقی کوثر، شفیع محشر، رحمت للعالمین، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم بارک وسلم۔ حاضرین مجلس، اسلامی ماؤں اور بہنوں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا نصف سے زائد حصہ گزر چکا ہے اور یہ آخری عشرہ ہم پر سایہ فغن ہو چکا ہے، اور بارہا ہم اس کے تعلق سے سنے بھی ہیں کہ رمضان المبارک کے آخری جو راتیں، آخری عشرے کی جو راتیں ہوتی ہیں، بڑی اہمیت والی راتیں، بڑی فضیلتوں والی راتیں، اور یہ راتیں، ان راتوں کے اندر انسان اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے، اپنی تقدیر کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کر کے، اللہ رب العالمین سے توفیق مانگ کر کے۔ اور یہ راتیں بڑی عظمتوں والی راتیں ہیں، جیسا کہ سورۃ القدر، اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ایک سورت نازل فرمائی، سورۃ القدر کے نام سے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی ان راتوں میں سے ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، لیکن افسوس صد افسوس آج ہمارے آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے
یہ خالی صفیں، یہ مسجدوں کی میناریں جس سے بلند آواز کے ذریعے سے لوگوں کو عشاء کی اذان کی دی گئی، تراویح کے لیے بلایا گیا، للیلۃ القدر کے اہتمام کے لیے اعلان کیا گیا، اس کے باوجود بھی بہت سارے ایسے لوگ جو غفلت کا شکار ہو کر کے یوں ہی اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں جس طرح بقیہ ایام میں زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کا ایک بہت بڑا ہم پر احسان ہے، کہ اللہ رب العالمین کا ایک بہت بڑا ہم پر فضل ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو ان راتوں میں جاگنے کا ایک موقع عنایت عطا فرمایا، ورنہ دوسروں کی طرح ہم بھی یا تو سڑکوں پر ادھر ادھر گھومتے ہوئے نظر آتے یا نہیں تو اپنے گھروں کے اندر گرم بستروں پر آرام فرما رہے ہوتے۔ یہ اللہ رب العالمین کا بھی اپنا شکر احسان ہے۔ یوں سمجھیے کہ اللہ رب العالمین کا ہم پر ایک کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو اس رات میں جاگنے اور جاگنے کے ساتھ ساتھ اس کی عبادت کرنے کا ایک موقع عنایت عطا فرمایا۔ تو سامعین، بتانا مقصد یہ ہے کہ یہ جو راتیں ہماری جو ہم سے گزرتی ہیں، اکثر دیکھا جاتا ہے کہ واعظ و نصیحتوں میں، بیانوں میں یا دوسرے ایسے کام میں ہماری راتیں گزرتی ہیں، لیکن یہ راتیں اور خصوصاً یہ مبارک راتوں کے اندر انسان کثرت سے اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، چاہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہو، سنن نوافل کا اہتمام ہو، ذکر و اذکار ہو، اس جو بھی عبادتیں ہیں، جو من جملہ جو بھی عبادتیں ہیں، ان عبادتوں کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھے۔ کب تک؟ صبح تک، فجر کی اذان تک، مغرب کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز سے شروعات جب ہوتا ہے، اس دن کا آغاز، اسلامی دن کا آغاز تو مغرب سے شروع ہوتا ہے، تو اس سے اپنے آپ کو دعا سے یا اللہ رب العالمین کے ذکر سے مشغول رکھنا چاہیے۔ اور ایک جو اہم بات، جیسا کہ ہم سب بھی جانتے ہیں اور الحمدللہ ہمارے مسجدوں کے ذمہ داروں نے دعا کا اہتمام بھی کیا، دعا بھی لگایا پوسٹر کے ذریعے سے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں، دریافت کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لیلۃ القدر کی راتیں آئیں تو میں کون سی دعا کثرت سے پڑھا کروں؟ تو آپ کہتے ہیں کہ اس دعا کو کثرت سے پڑھا کرو، کیونکہ اس دعا کے اندر معافی ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اسی دعا ہے، اس دعا کی بدولت، یعنی اس دعا کے اندر انسان اپنے گناہوں سے معافی کا طلبگار ہے، اور اللہ رب العالمین کی صفت اس کے اندر بیان کی گئی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، سال بھر 11 مہینے جو میں نے تجھ سے گناہ کیے ان گناہوں کی میں معافی مانگتا ہوں، اور بے شک تو معاف کرنے والا ہے، انک تحب فانک تحب العفو عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی دعا بڑی ہی اہمیت کی حامل ہے۔ مجھے اور آپ کو، چاہے ہم مسجد میں بیٹھے ہوں یا گھر کے اندر ہوں یا کہیں بھی کیوں نہ ہو، اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ انسان گناہوں کا پتلا ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی دنیا کے اندر کہیں نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے میں اب تک پیدائش سے لے کر اب تک مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا، یہ انسان کی یہ ناممکن ہے۔ کوئی نہ کوئی گناہ سے سرزد ہوتا ہے، چاہے وہ چھوٹے گناہ ہو یا بڑے گناہ ہو۔ اسے آپ سب فرماتے ہیں کہ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر بنی آدم خطا کار ہے، گنہگار ہے، سیاہکار ہے، لیکن ان میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنے گناہوں کی توبہ کرے۔ تو حاضرین مجلس، آج جس عنوان کو میں لے کر کے کھڑا ہوں، میرا عنوان ہے اسلام میں عورت کا مقام و مرتبہ۔ الحمدللہ ذمہ داروں کی بھی خواہش تھی کہ شیخ ہمارے پاس عورتیں کثرت سے آیا کرتی ہیں، تو الحمدللہ سب علماء کرام آ کر کے صرف مرد حضرات کے تعلق سے گفتگو کرتے ہیں، تو ان کی اس دعوت پر، ان کے حکم پر اس ناچیز کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ عنوان یہ ہے کہ اسلام میں عورت کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور خصوصاً یہ میری اسلامی ماں اور بہنوں کے لیے آج کا عنوان ہے، اور مرد حضرات کے لیے بھی، کہ اس عنوان کے تحت اس مختصر سے وقت میں کچھ نکات کی شکل میں کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔
پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہماری انفرادی باتیں شروع ہونے والی ہیں. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام سے قبل یعنی اسلام آنے سے قبل عورت کا کیا مقام تھا، اور دیگر مذاہب کے اندر اسلام کے علاوہ جتنے جو بھی مذاہب ہیں، چاہے وہ عیسائی مذہب ہو یا یہودی مذہب ہو یا ہندو مذہب ہو، ان مذاہب میں یا زمانے جاہلیت کے اندر عورتوں کا کیا مقام تھا، اس کے تعلق سے مختصر پر سرسری طور پر اندازہ غور کریں گے. سب سے پہلی بات، زمانے جاہلیت کے اندر عورت کو یعنی اسے انسانی تصور نہیں کرتے تھے. زمانے جاہلیت میں جب کسی گھر میں کسی گھرانے میں بیٹی پیدا ہوتی تو وہ شخص جس سے بیٹی پیدا ہو جائے وہ شرم کے مارے معاشرے کے اندر اپنی صورت نہیں دکھاتا تھا یا اپنے آپ کو چھپاتے ہوئے پھرتا تھا کہ فلاں کو بیٹی پیدا ہوئی، فلاں گھرانے میں بیٹی پیدا ہوئی. ایسا عیب سمجھا جاتا، ایسا معیوب سمجھا جاتا تھا. اور اسی لیے جب بیٹیاں پیدا ہوتی تو انہیں زندہ درگور کر دیا جاتا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ مذہب اسلام سے قبل اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں کیوں درگور کیا گیا ہے، تمہیں دفنایا کیوں گیا ہے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت میں ان سے پوچھے گا کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تمہیں کس وجہ سے تمہیں قتل کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ کہے کہ تم ان سے پوچھو جنہوں نے مجھے دفنایا. وہ بیٹی کہے گی اس سے پوچھو اللہ جسے تم نے دفنایا. تو زمانے جاہلیت کے اندر عورتوں کے ساتھ بڑا ہی ظالمانہ رویہ اختیار کیا گیا تھا. انہیں اسلامی مسلمانی تصور، عورت انسانی تصور نہیں کیا جاتا تھا. عورت کا یہ مقام تھا. ہر طرح کے ظلم ان پر ڈھائے جاتے تھے، ہر طرح کے ستم ان پر ڈھائے جاتے تھے. اور یہاں تک کہ عیسائی اور یہودی مذہب کے اندر عورت کے جو بھی حقوق ہیں، چاہے وہ وراثت کے حقوق کیوں نہ ہو، تعلیم حاصل کرنے کے حقوق کیوں نہ ہو، آزادی کے حقوق کیوں نہ ہو، ان سارے حقوق سے انہیں دوچار کیا گیا تھا، دور کیا گیا تھا. بڑا افراد کا ماحول تھا، تفریط یعنی ہر معاملے میں پیچھے کیا جاتا تھا عیسائی مذہب کے اندر. اور وراثت جیسے عظیم نعمت سے انہیں دور رکھا جاتا تھا. لیکن جیسے اسلام آیا، اسلام نے عورت کو وہ مقام عطا کیا جو دنیا کے اندر کوئی مذہب ایسا نہیں ہے کہ جو کہہ سکتا ہے کہ ہم نے مقام و مرتبہ عورت کو دیا ہے. سمجھانے کے لیے دو باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ جو لوگ مغربی کلچر کے جو دل دادا ہیں وہ کہتے ہیں، اور خصوصاً مغربی کلچر کے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام عورت کو قید کر کے رکھا ہے، گھروں کے اندر بند کر کے رکھا ہے، انہیں علم حاصل کرنے کی آزادی نہیں ہے، مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کی آزادی انہیں نہیں ہے. جو یورپین ممالک کے جو لوگ یہ کہتے ہیں، یورپ کے کلچر کے جو لوگ کہتے ہیں، اور مغربی تہذیب کے جو لوگ کہتے ہیں، انہوں نے ماضی میں بھی عورتوں کے ساتھ بہت ہی غلط رویہ اختیار کیا، اور آج کے پرفتن دور میں بھی انہوں نے عورتوں کے ساتھ بہت زیادہ ظالمانہ حرکت اختیار کی. دیکھیے، پہلے انہیں ہر طرح سے پیچھے رکھا، اور آج کے اس خصوصاً دور میں یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ عورت آزاد ہے، ہر طرح کی اسے چھوٹ ہے، اسلام نے قید کر کے رکھا ہے. لیکن اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کے لوگ، چاہے وہ ہندو مذہب ہو یا عیسائی مذہب ہو یا یہودی مذہب ہو یا مجوسی ہو یا بدھزم ہو، جتنے بھی مذاہب ہیں، وہ سارے کے سارے مذاہب نے اپنی عورتوں کو آزاد کر کے رکھا ہے، جس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کی عورتوں سے بدرجہ اولا ترقی پر ترقی کرتے ہوئے آ رہے ہیں. یہ ان کا نعرہ ہے. لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ان کی چال، ان یہودیوں نے عیسائیوں کی ایک بہت بڑی چال. دیکھیے، عورت، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورت جو ہے وہ گھر کی چار دیواری کی ملکہ ہے. وَقُرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں کو لازم پکڑو، ہاں اللہ یہ کہ اگر کوئی ضرورت محسوس ہو تو اپنے گھر سے باہر جا سکتے ہیں. لیکن اسلام کے اس نقطہ نظر کو انہوں نے ایسا پیش کیا کہ عورت گھر کے اندر قید کر دیا گیا ہے، اور عورتوں کو باہر جانے سے اسلام روکتا ہے، اسلامی تعلیمات روکتے ہیں. تو پھر انہوں نے ایک نعرہ لگایا کہ ہم عورت کو مرد کے مقابلے میں یا اس سے بڑھا کر کے ہمیں اس کا درجہ دیں گے. لیکن یہاں پر عورتوں کا دو نقصانات. کیا دو نقصانات؟ وہ گھر کی ذمہ داریاں پوری ادا کرے، پھر اس کے ساتھ ساتھ باہر کی بھی ذمہ داریاں ادا کرے. اور باہر کی ذمہ داریاں جو کہ جاب کا معاملہ ہے، کام کا معاملہ ہے. اور افسوس آج حالات ایسے ہیں جو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. جو لوگ کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، میڈیکل فیلڈ میں جو لوگ کام کرتے ہیں،
ٹیچنگ فیلڈ میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ بہتر انسان ہے. 4 افراد اگر ایک جگہ کام کر رہے ہیں تو اس میں سے اگر ایک شخص نیک ہوگا تو اس کا دوسرا شخص بدبخت ضرور نکلے گا. وہ اپنی اس عورت کی مجبوریوں کو چھاڑتے ہوئے اس سے کام کاج کرانے پر یا اسے نقصان پہنچانے پر یا اسے دبا کر کے یا اسے ظلم کرنے پر ہر حتی الامکان کوشش کرے گا. یہ آج ایک المیہ بن چکا ہے جو کہتے ہیں کہ عورتوں کو بھی مردوں کے مقابلے میں آنا چاہیے یا مردوں سے زیادہ آنا چاہیے. تو ان کا واحد مقصد جو ان کا پیچھے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ وہ عورتوں کو استعمال کرنے کے لیے کسی معاملے میں. آپ دیکھیے چاہے وہ کپڑوں سے لے کر دوائیوں سے لے کر کسی معاملے میں آج جو ایڈورٹائزمنٹ ہوتے ہیں ایسی جو کمپنیاں صرف اور صرف عورتوں کو آگے لاتے ہیں تاکہ وہ انہیں استعمال کریں. صنف نازک تھی. یہ صنف نازک اللہ رب العالمین نے انہیں گھر کے اندر 4 دیواروں کے اندر ملکہ کی حیثیت عطا کیا تھا, لیکن مغربی کلچر نے انہیں گھر سے جب آزاد باہر قرار دیا تو وہ نقصان کرنے پر وہ ان کا دنیاوی بھی نقصان ہوا اور اخروی زندگی میں نقصان ہوا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَقُلْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ کہ تم اپنے گھروں کو لازم پکڑو. ہاں اللہ یہ کہ اگر کوئی ضرورت پیش آئے تو تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم جا سکتے ہو. لیکن آج کے اس پرفتن دور میں 90% یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ عورتوں کو آزادی کے کا نام دے کر کے ان سے بہت سارے ایسے کام کرائے جا رہے ہیں, بہت سارے ان پر ایسا ظلم ہو رہا ہے جو انسان نہیں جانتا. دیکھیے آپ غور کیجئے, ایک دوسروں سے مقابلہ, ایک دوسروں سے پوچھئے کہ خاص کر کے جو بھی جہاں پر جو کام کرتے ہیں, جو ورک کرتے ہیں, ان سے پوچھئے کہ ان کے ساتھ کس طرح کا رویہ, چاہے وہ ڈپارٹمنٹ میں ہو یا اس جو بھی وہاں پر جہاں پر وہ کام کرتے ہیں. تو مغربی کلچر کے لوگوں نے یہ کام دیا. تو اس کے بعد اسلام نے عورت کو کیا مقام متوع کیا. دیکھیے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدنیا متاع خیر وخیر المتاع الدنیا امرأة الصالحہ. الدنیا متاع وخیر المتاع الدنیا امرأة الصالحہ, کہ دنیا متاع ہے یعنی چند روز کا سامان ہے اور دنیا کا بہترین ساز و سامان نیک عورت ہے. تو اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں میں سب سے اعلیٰ مقام, سب سے اعلیٰ مرتبہ اگر کسی کو دیا تو وہ عورت کو دیا, اور وہ بھی کون سی عورت؟ نیک عورت کو دیا. اور جس طرح اسلام کے لیے یا اسلام کی تعلیمات کے لیے, اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے مرد حضرات جس طرح اپنی قربانیاں پیش کی, اس کے مقابلے میں یا ان کے برابر عورتوں اس سے بھی زیادہ قربانیاں پیش کی یا ان کے برابر قربانیاں پیش کی. اب سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے والی وہ خاتون اول حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہی تھی, نہ کہ کوئی مرد تھا وہاں پر. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس آئے وہ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا تھی, جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور آپ کے ساری صفات کو گنا کر کہا کہ اللہ رب العالمین آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ یتیموں, بیواؤں, مجبوروں, تنگ دستوں, ان سب کی آپ نگہبانی کرتے ہیں, ان سب کی آپ مدد کرتے ہیں, اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. یہ سب سے پہلی عورت تھی. یہی ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہیں جنہوں نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا. سارے مکہ کے لوگ آپ کو انکار کیے, مکہ کے اکثر لوگ آپ کا انکار کیا, آپ کی دعوت کو ٹھکرایا, آپ کی دعوت کا انکار کیا, لیکن یہی سب سے پہلے عورت تھی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور اسلام لانے پر سب سے اول تھی. محترم سامعین کرام, اسی کے ساتھ ساتھ اسلام کے لیے جان قربان دینے والی ام یاسر رضی اللہ عنہا کی بیوی اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی ماں سمیہ رضی اللہ عنہا تھی, جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی جان کو اللہ رب العالمین کی دعوت پر لگا دیا. تو یہ مقام مرتبہ اللہ رب العالمین نے عورتوں کو اسلام کے اندر دیا. اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ النساء فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے لوگو اللہ رب العالمین سے ڈرو, الذی خلقکم من نفس واحدہ, جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا, وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا, اور ان دونوں سے بہت سارے مرد اور بہت سارے عورتیں پیدا ہوئی. تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایک بات یہاں پر ذکر کی
کہ اللہ رب العالمین سے ڈرو. تو یہاں پر جو لوگ کہتے ہیں کہ مردوں کے لیے الگ مقام و مرتبہ ہے، عورتوں کے لیے الگ مقام و مرتبہ ہے، مردوں کے درجات الگ ہیں، عورتوں کے درجات الگ ہیں، جو یہ لوگ سوچتے ہیں وہ اپنی سوچ کو بدلنا چاہیے، وہ اپنے سوچ کو بدلنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے جتنی بھی احکامات نازل فرمائے ان احکامات کے اندر کسی بھی حکم میں تفریط نہیں کیا گیا، فرق نہیں کیا گیا کہ مرد اگر اس عمل کو انجام دے گا تو اس کے لیے اتنا ثواب، اور یہی کام یہی عمل عورت انجام دے گی تو اس کے لیے اتنا ثواب. مثال کے طور پر رمضان مبارک کے روزے ہی لیجیے، اگر مرد اس رمضان مبارک کے روزے رکھے گا تو اس کے لیے اتنا ثواب ہے، اور عورت اگر اس رمضان مبارک کے روزے رکھے گی تو اس کے لیے اتنا ثواب ہے. اللہ رب العالمین نے کبھی تفریق نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کرے. اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے مرد کے لیے اور عورتوں کے لیے کوئی خاص عمل مختص نہیں کیا. کیا کہا؟ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہو تاکہ وہ میری عبادت کریں. انسانوں کے اندر سارے آ گئے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت. تو مذہب اسلام نے عورت کو ڈی گریڈ نہیں کیا، نیچا مقام عطا نہیں کیا، بلکہ وہ عمل کے معاملے میں بھی ایک مرد کے مقابل برابر ہے. ہاں، یہ اور بات ہے کہ عورت کا مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین نے اس کی ذمہ داری اس پر الگ رکھی ہے اور مرد کی ذمہ داری اس پر الگ رکھی ہے. مرد کا کام کیا ہے؟ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں پر حاکم ہے. حاکم سے مراد یعنی حکومت کرنے والے، ان پر ظلم کرنا، انہیں مارنا، انہیں ٹپٹنا نہیں، بلکہ حاکم کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نان نفع کی ذمہ داری لینا، ہر چیز کی ان کی دیکھ بھال. کیوں؟ دیکھیے اللہ رب العالمین نے ایک جو قانون بنایا، دستور بنایا، وہ یہ ہے، اور اس سے قبل بھی بہت سارے ممالک کے اندر یہ قانون بھی ہے کہ اگر کوئی لڑکا بلوغت کو پہنچ جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ اپنے کھانے پینے کے اخراجات خود اٹھائے، اپنی شادی بیاہ کے اخراجات خود اٹھائے. لیکن اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے والد نہیں، اس کا بھائی یا اس کا شوہر، ان تینوں پر یہ واجب ہے کہ وہ یا تو والد ہے تو اپنی بیٹی کا حق ادا کرے، کھانے پینے کا خرچ وہ اٹھائے، اس کا رہنا اپنے کا خرچ وہ اٹھائے، تعلیم و تربیت کا خرچ وہ اٹھائے. والد نہیں ہے تو بھائی پر ذمہ داری ہے کہ بھائی اس کی تعلیم و تربیت کا خرچ اٹھائے، اس کے نان و نفقے کا ترجمہ اٹھائے، یا اس کے کھانے پینے کے جو بھی اخراجات ہیں وہ سارے اٹھائے. اور اس کے بعد اگر شوہر ہے تو شوہر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کی ساری ضروریات کو پورے کرے. اسلام نے یہ مقام عورت کو عطا کیا. اور عورت کی ذمہ داری کیا ہے؟ عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کو دیکھ بھال کرے، اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کرے، اپنے شوہر کی مال کی حفاظت کرے، اور اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی عزت نفس کی حفاظت کرے. اللہ رب العالمین نے جو دستور بنایا ہے، مرد کے لیے الگ مقام ہے، عورت کے لیے الگ مقام، یہ اس کی ذمہ داریوں کے حد تک ہے. ذمہ داریوں کے حد تک وہ اپنے مقامات پر الگ ہیں، لیکن عبادات کے معاملے میں، تعلیم کے معاملے میں، ہر ایک معاملے میں اللہ رب العالمین نے چاہے وہ مرد ہو یا عورت دونوں کو برابر رکھا ہے. لیکن اب مغربی کلچر کی جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، اور ہمارے اس ہندو مذہب یا ہندو ماحول جس طرح ہم پرورش کرتے ہیں، آج خصوصاً ہماری ماں اور بہنوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے. ہمارے ماں اور بہنوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے کہ خصوصاً آج کے اس پرفتن دور میں مذہب اسلام پر عمل کرنا انہیں ایک بہت بڑا ایک المیہ بن چکا ہے. ایک طرف اسلام اور اسلامی تعلیمات، دوسری طرف غلط ماحول، غلط رسم و رواج، تیسری طرف کہ یہ فلم، یہ سیریل کے جو کلچرز ہو آج ہمارے معاشرے کے اندر رونما ہو چکے ہیں، ان سب کے بیچ وہ مذہب اسلام پر عمل کرنے کے لیے بہت ہی ان کے لیے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور ایسے پرفتن دور میں اگر کوئی اللہ رب العالمین کو ڈر کر کے اللہ رب العالمین کے لیے اگر کوئی اپنی جان بھی اگر اپنے اللہ رب العالمین کے لیے سب کچھ سپر کر دیتی ہے تو وہ عورت نور علی نور ہے. دیکھیے آج ہر معاملے میں چاہے وہ ہمارے مسلم ماں اور بہنیں بڑی پریشان ہیں، خاص کر کے ایک طرف ماحول انہیں پریشان کیا ہوا ہے، دوسری طرف مغربی کلچر انہیں پریشان کیا ہوا ہے، اور تیسری طرف یہ فلمی دنیا انہیں طرح طرح کی گمراہیاں اور طرح طرح کی راہ روی سے بھٹکا رہی ہے. تو محترم سامعین اکرام، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے مسلم ماں اور بہنیں سب سے پہلے اپنے آپ کو اسلامی تعلیمات سے اپنے آپ کو مضبوط قائم کریں. اور یہ ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچپن سے ہی خصوصاً اپنے لڑکوں، اپنی اولاد کے لیے اسلامی تعلیمات
فروغ دینے کا سب سے اہم کام کرنا تو ضروری ہے. لیکن افسوس آج دیکھا جاتا ہے کہ معاشرے کے اندر دنیاوی تعلیم سے تو بہت ترجیح دی جاتی ہے. میں یہ نہیں کہتا ہے کہ دنیاوی تعلیم سے ہمیں انہیں پیچھا رکھا جائے, نہیں. جس طرح ایک باپ ایک ماں اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم کی فکر مند ہے, میں چاہتا ہوں کہ جتنی فکر وہ دنیاوی تعلیم کے لیے کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ گنا دینی تعلیم پر انہیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. آج جو ارتداد کا فتنہ جو ہمارے معاشرے کے اندر جو رونما ہے کہ مسلم معاشرے یا مسلم لڑکیاں جو غیر مذہب کے لوگوں کو اپنا رہی ہیں یا مذہبی کلچر میں داخل ہو کر کے اپنے آپ کو رس بس رہی ہیں, ایسے واقعات آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. کچھ ہی دن کی خبر ہے کہ پچھلے سال کرناٹک کی ہی بات ہے, جو سچر کمیٹی کی رپورٹ ہے بتاتی ہیں کہ 12,000 لڑکیاں مسلم لڑکیاں ہندو لڑکوں سے نکاح کر کے ہندو لڑکوں کے درمیان جا کر کے مذہب اسلام کو ہی چھوڑ دیا. مذہب اسلام کو انہوں نے چھوڑ دیا. کیا وجہ صرف یہ ہے کہ دین سے دوری, دینی تعلیمات سے دوری کی بنا پر, اللہ رب العالمین کا خوف دل میں نہ ہونے کی بنا پر. اسلام کیا ہے, اسلامی تعلیمات کیا ہے, مذہب اسلام کیا ہے, مذہب اسلام کے اندر کیا کیا حسن خوبیاں ہیں, ان ساری چیزوں کا نا علم ہونے کی بنا پر صرف چند آسائش و آرام کو دیکھ کر کے یا چند پیسوں کو دیکھ کر کے یا چند لالچوں کو دیکھ کر کے یا ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے یا حسن جمال کو دیکھ کر کے, یہ سب سے پہلی بات تو اپنے مذہب سے اپنے آپ کو دور کر رہے ہیں. اور یہاں تک کہ بیچارے ماں باپ جو بڑی محنت سے, بڑی کوشش سے, بڑی لگن سے, بڑی جستجو سے کئی سالوں تک ان کی پرورش کرتے ہیں, ان کی تربیت کرتے ہیں, ایک دن ایسا آتا ہے کہ جس کی وجہ سے ایک باپ جو اپنے سر اٹھا کر کے معاشرے میں چلتا تھا, اپنے بچوں کی غلط راہ روی کی وجہ سے وہ سر جھکا کر معاشرے میں چلنے پر مجبور ہو جاتا ہے, بے راہ روی کا شکار ہوتی ہے. اور وہ جو رشتے جو ہوتے ہیں خاص کر کے جو معاشرے میں ہمارے ہو رہا لو جہاد کے معاملے میں یا ارتداد کے معاملے میں زیادہ دن نہیں چلتے, پھر وہ پریشان ہوتے ہیں. یا تو وہ لوگ وہ چھوڑنے استعمال کر کے چھوڑ دیتے ہیں, پھر اس کے بعد یا تو وہ خودکشی کا شکار ہو جاتے ہیں یا دنیا کے منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتے. تو فتنہ ارتداد کا زمانہ آج ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو چکا ہے. تو اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب سے پہلے ایک باپ ہونے کی حیثیت سے, ایک ماں ہونے کی حیثیت سے اپنے آپ کو دینی ماحول اپنے گھر کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اپنے گھر کے دینی ماحول اپنے گھر میں جب پیدا کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ایک پرسکون ماحول ہوگا اور زندگی بڑی ہی پرسکون گزرے گی. تو محترم سامعین کرام, اسی کے ساتھ ساتھ اسلام میں عورتوں کے حقوق جو ذکر کیے گئے ہیں, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنتی عورتیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز فوزا عظیما, جو شخص آگ سے بچا لیا گیا وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا, بے شک وہ کامیاب ہو گیا, چاہے مرد ہو یا عورت, چاہے مرد ہو یا عورت. اس کو اگر آگ سے بچا لیا اللہ رب العالمین نے تو وہ کامیاب ہو گیا. یعنی آگ جہنم ہے, جہنم سے جس مرد کو جس عورت کو بچا لیا جاتا ہے اس کا ٹھکانہ اللہ رب العالمین جنت عطا کرتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا کے اندر خاص مرد یا عورتیں اللہ رب العالمین کے لیے اپنے آپ اپنی جان اور اپنی مال کو قربان کر دیتے ہیں یا اپنی زندگی نچھاور کر دیتے ہیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے. ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے جیسے جنت جیسے عظیم نعمت سے نوازا. ایسی تاریخ میں ہمیں بے شمار مثالیں ملتی ہیں, بے شمار تاریخ میں مثالیں ملتی ہیں. آسیہ علیہ الصلوۃ والتسلیم جنہیں کون نہیں جانتا, کن کی بیوی تھی؟ فرعون کی بیوی تھی, فرعون کی بیوی تھی. دیکھیے اللہ کا کرنا کیسا ہوا کہ جو انا ربکم الاعلی کہنے والا تھا اللہ رب العالمین اس کی بیوی کو ہدایت سے نوازا. لیکن ایک نبی جن کی بیوی کو اللہ رب العالمین نے گمراہی پر مجبور کیا اور ان کے بیٹے کو گمراہی پر مجبور کیا, کون تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام. نوح علیہ السلام کی بیوی اور ان کے بیٹے دونوں گمراہ. لیکن ان کے مقابلے میں فرعون جس کی بیوی آسیہ اللہ رب العالمین پر ایمان لائی, موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی. دیکھیے ان کے پاس ہر چیز میسر تھی. آسیہ چاہتی تو ہر نعمتیں ان کے پاس موجود تھی, بڑے سے بڑے محل فرعون کے ان کے پاس موجود تھے, بہت سارے آرائش و آشائش ان کے پاس موجود تھے. یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو پہچانا, اللہ رب العالمین کی ذات کو پہچانا, جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت دی تھی. اور اللہ رب العالمین سے کیا مانگا انہوں نے؟ اے اللہ میرے لیے جنت کے اندر ایک گھر بنا دے, میرے لیے جنت کے اندر ایک گھر تعمیر کر دے. فرعون کو جب معلوم ہوا کہ ان کی بیوی
حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لائی ہے تو اس نے سب سے پہلے لالچ دی, کہا کہ میں تمہارے قدموں میں میری جتنی سلطنت ہے سارے تمہارے قدموں میں لٹا دوں گا, یہ سب تمہارے نام کر دوں گا, صرف اور صرف تم مجھ پر ایمان لاؤ اور مجھے رب کہو. جب آسیہ نے اس بات کا انکار کیا, اس پر نہ مانے, تو انہیں دھمکیاں دینے لگا, عذاب کی دھمکیاں دینے لگا. اور یہاں تک کہ قرآن میں اتنا ذکر کیا گیا ہے کہ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ, کہ فرعون میخوں والا تھا. تو اس سے بعض مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ میخوں والوں سے مراد کہ اس نے آسیہ علیہ السلام کو تسلیم کو اس نے میخ کے ذریعے سے عذاب دے کر کے انہیں دوچار کیا. میخ کل کو مارنا, وہ بھی زندہ حالت میں. جب انسان کو کوئی کاٹا چبھتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے, بڑی شدت ہوتی ہے. ہاں, معمولی سوئی انسان صحیح سے نہیں چبا لے سکتا, لیکن فرعون نے آسیہ علیہ السلام تسلیم کو میخ سے انہیں عذاب دیا. لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ صبر کرو, تمہارے لیے جنت ہے, تمہارے لیے کامیابی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے 4 ایسی عورتوں کا ذکر کیا. فرماتے ہیں کہ 4 ایسی عورتیں ہیں جنہیں سارے عورتوں پر ان کا مقام مرتبہ ہے. سب سے پہلے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا, یہ وہ خدیجہ رضی اللہ کبریٰ عنہا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی اور اس وقت کی مکہ کی سب سے مالدار خاتون تھی, اور انہوں نے اپنی ساری دولت کو اسلام کے لیے قربان کر دیا. اسلام کے نشر و اشاعت کے لیے, یا اسلامی تعلیمات کو فروغ دینے کے لیے, یا اسلام کے لیے جو بھی رکاوٹیں آ رہی تھیں ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حال میں ہر لمحہ ان کی خدمت کے لیے اپنی ساری دولت کو اللہ رب العالمین کے لیے نچھاور کر دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے پاس خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آ رہی ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک برتن ہے, اس برتن میں سالن وغیرہ کچھ ہے, وہ آپ کے پاس لے کر کے آ رہی ہیں, تو آپ انہیں اللہ رب العالمین کی جانب سے اور میرے جانب سے سلام پیش کرنا. دیکھیے اللہ رب العالمین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو سلام پیش کر رہا ہے, تو اندازہ لگائی کیسے ان کی قربانیاں تھی اسلام کے تعلق سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ نے خوشخبری سنائیے کہ اللہ رب العالمین ان کے لیے جنت کے اندر ایک ایسا محل تیار کر رہا ہے, اور وہ محل موتیوں کا محل ہے, اور اس محل کے اندر شور و غل نہیں ہوگا, اس محل کے اندر تھکان نہیں ہوگی, اس محل کے اندر غمگین نہیں ہوں گے. تو خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اللہ رب العالمین دنیا کے اندر یہ بشارت عطا کی تھی. تو یہ سب سے پہلے خاتون جنت ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسری بھی عورت جو خاتون جنت ہیں جن کا نام فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی. اور اس کے بعد مریم بنت عمران, یعنی مریم علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا, جو بڑی پاک باز خاتون تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں, اور ان کی ماں حنا, یعنی مریم علیہ السلام کی جو ماں تھی ان کا نام حنا تھا, اور اس زمانے کی بڑی عابدہ اور تقوی پرہیزگار عورت خاتون تھی. اور انہوں نے ایک نظر مانی تھی جب ان کی بطن میں بچہ تھا, یعنی مریم علیہ السلام کی والدہ حنا, انہوں نے نظر کیا مانی تھی؟ نظر یہ مانی تھی کہ اللہ اگر مجھے اولاد ہو جائے تو میں میری اس اولاد کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی. مسجد اقصی جس کے تعلق سے آج یہود اور فلسطین کے لوگ جو لڑ رہے ہیں, اس مسجد کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کی ماں حنا کہتی ہیں کہ میں اپنے اس بچے کو مسجد اقصی یعنی بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی. ہوا یہ کہ اللہ رب العالمین انہیں لڑکے کے بجائے لڑکی عطا کیا, مریم علیہ السلام کو عطا کیا. تو انہوں نے افسوس ظاہر کیا کہ اگر لڑکا ہوتا تو میں اس مسجد کے لیے وقف کر دیتی, لیکن اللہ رب العالمین نے انہیں الہام کیا کہ اب تمہیں لڑکی ہی پیدا ہو گئی ہے تو اسے بیت المقدس کے لیے وقف کر دو, چھوڑ دو اسے. پھر جب وہ حضرت حنا حضرت مریم علیہ السلام کو لے کر چلے گئے, تو اس زمانے میں بہت سارے مسجد اقصی کے رہبان اور وہاں کے خدمت گزار اور وہاں کے جو عالم تھے وہ سب بیٹھے ہوئے تھے, اور وہاں پر جو سب سے اہم عالم تھے وہ حضرت زکریا علیہ السلام تھے, جو رشتے میں مریم علیہ السلام کے خالو لگتے تھے. تو مریم علیہ السلام کی ماں جب انہیں لے کر کے پیش کی تو اس وقت معصوم چھوٹی اچھی تھی, تو لوگ لڑنے لگے, وہاں کے جو علماء تھے وہ لڑنے لگے کہ میں انہیں پالوں گا, میں انہیں پرورش کروں گے, میں اپنے گھر میں لے جاؤں گی. تو زکریا علیہ السلام نے کہا کہ میرا سب سے فریضہ حق بنتا ہے کہ میری سالی کی بیٹی ہیں اور میں ان کا خالو رکھتا ہوں رشتے میں, تو میرا فرض اولین ہے کہ میں ان کی تربیت کروں, میں ان کی پرورش کروں.
لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. آخرکار قرآن اندازی کی گئی, یعنی چیٹیوں کے اندر نام لکھ کر کے چیٹیاں اڑانے کے بعد جب ایک چیٹی اٹھا نکالی گئی تو اس کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام کا نام تھا. تو انہیں لے کر گئے. پھر اس کے بعد جیسا کہ ان کی خالو بھی تھے, ان کی خالہ بھی وہیں پر تھے, تو انہوں نے ان کی پرورش کی. ایک لمبا تذکرہ قصہ ہے. تو اللہ رب العالمین نے انہیں جنتی خاتون کا تذکرہ کیا, یعنی مریم بنت عمران, یعنی عمران کی بیٹی مریم علیہ السلام. اور یہ وہ مریم علیہ السلام ہے جو عیسائی اور اس وقت کے سب سے پاک باز, متقی, پرہیزگار, تقوی والی خاتون تھی, جنہوں نے اپنی ضمیر کو یا اپنے جسم کو یا اپنے نفس کو داغدار ہونے سے بچایا اور ہمیشہ اللہ رب العالمین کی بات کے لیے اپنے آپ کو صرف کیا. تو محترم سامعین کرام, معزز ماں اور بہنیں, یہ حضرت مریم بنت عمران تھی. اور اس کے بعد فرعون کی بیوی, جیسا کہ اس کا تذکرہ کیا, یہ 4 ایسے عورتیں ہیں جنہیں مثالی خاتون کہا جاتا ہے, اور ان کی زندگیوں کو پڑھنا ہماری مسلم ماں اور بہنوں کے لیے بہت ضروری ہے. اگر ان کی زندگیوں کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی آئے گی, ایک بدلاؤ آئے گا, اور ایک چینجز ہماری زندگی کے اندر آئیں گے. تو تب جا کر کے ہم خود بھی اسلام کے سائے تلے زندگی بسر کریں گے اور اپنے گھر کو بھی ایک اسلامی ماحول پیش کریں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ عورتوں کے لیے ایک اہم بات جو یہ ہے کہ آج خصوصاً دیکھا جاتا ہے کہ معاشرے کے اندر توحید کی بڑی کمی ہمارے عورتوں کے اندر پائی جاتی ہے. توحید کا بڑا فقدان ہمارے تو عورتوں کے اندر پایا جاتا ہے. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جتنے بھی درگاہیں ہیں, آستانے ہیں, دیکھیے مرد حضرات کے مقابلے میں عورتیں میں کثرت سے نظر آتی ہیں. مرد حضرات کے مقابلے میں عورتوں کی بڑی بھرمار ہے, وہاں پر بڑی کثرت ہے وہاں پر. تو توحید کی کمی کی بنا پر آج امت مسلمہ کے اندر بہت ساری خواتین دین اسلام سے دور ہمیں نظر آتی ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا, کہ جو لوگ نیک اعمال کریں گے ہم ان کے لیے جنت الفردوس قرار دیا گیا ہے. لیکن اس کے مقابل جو شرک کرتے ہیں, اللہ رب العالمین کی ذات کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود تسلیم کرتے ہیں, تو ایسے لوگوں کے اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان الشرک لظلم عظیم, کہ بے شک اللہ رب العالمین کے نزدیک شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ انه من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار, کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے ہیں, اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے لیے جنت کو حرام قرار دیا گیا ہے. لیکن ہمارے مسلم ماں اور بہنوں کا ایمان بڑا کمزور نظر آتا ہے, الا ماشاء اللہ جسے توفیق دے. تھوڑی بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے یا تھوڑی کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو فوراً یا تو وہ باباؤں کی طرف رخ کرتے ہیں یا ایسے درگاہوں کی طرف رخ کرتے ہیں جن کا خود وجود نہیں ہے, یا وہ خود پریشان ہوتے ہیں یا پریشانی کے عالم میں ان کی زندگیاں انہیں میسر نہیں ہوتی. تو افسوس آج ہمارے مسلم معاشرے کے اندر خصوصاً خواتین اسلام کے اندر یہ آج دیکھنے میں ملتا ہے کہ اگر چھوٹے معصوم بچے کو کوئی بخار لاحق ہو جائے تو فوراً اس کے گلے میں تعویذ آ جاتی ہے, تھوڑی نظر لگ جائے تو فوراً اس کے ہاتھ میں یا اس کے پیر میں کالا دھگا آ جاتا ہے, یا تھوڑی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے تو فوراً کیا ہے ایسے باباؤں کی طرف رخ کرتے ہیں اور جا کر کے انہیں اپنی زندگی کے بارے میں پوچھ تاچھ کرتے ہیں. یہ سراسر ظلم ہے, اللہ رب العالمین کی ناقدری ہے. اس لیے میں مسلم ماں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر وقتاً فوقتاً یا ایسے حالات نافذہ ہو جائے کہ اگر معصوم بچوں کو بیماری لاحق ہو جائے یا نظر بد کا شکار ہو جائے یا خود انہیں پریشانی لاحق ہو جائے یا ان کے گھر کے اندر کوئی پریشانی لاحق ہو جائے, تو انہیں چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا دربار کھٹکھٹائے, اللہ رب العالمین کے راہ میں آئے اور آ کر کے اللہ رب العالمین سے گزارش کریں. لیکن ان باباؤں سے یا ان پیر باباؤں سے اپنے آپ کو دور رکھیں, اور خصوصاً یہ لوگ آپ کا دین بھی آپ سے دور کریں گے, آپ کے دین سے, اور آپ کا عقیدہ بگاڑیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا وقت بھی ضائع کریں گے اور آپ کا مال بھی ضائع کریں گے. ایسے نقلی بابائیں بے شمار ہمیں مارکیٹ میں ملتے ہیں جنہوں نے اپنی دکانوں کو بنا کر رکھا ہے, جس کی وجہ سے آج ہمارے مسلم ماں اور بہنوں کی ایمان کو متزلزل کیا جا رہا ہے اور ان کی ایمان کا سودا کیا جا رہا ہے. ایک مسلم ماں, ایک مسلم بہن جنہیں اللہ رب العالمین پر کامل توکل ہونا چاہیے تھا, لیکن افسوس اسلامی تعلیمات کی فقدان کی بنا پر وہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کی طرف اپنا رخ کر رہے ہیں جو کہ خود محتاج ہیں اور دوسروں کی مدد کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتے. اور اسی کے ساتھ ساتھ آج ہمارے مسلم معاشرے کے اندر خصوصاً خواتین اسلام کے اندر جو ایک چیز کی کمی نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی کا بڑا فقدان ہے. خصوصاً ہمارے مسلم ماں اور بہنیں گھروں کے اندر ہوتی ہیں تو باجماعت نماز مسجدوں کے اندر صرف مرد حضرات پر فرض ہے, لیکن خواتین سستی کی بنا پر, کاہلی کی بنا پر نمازوں سے دور ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے جو رحمتیں جو برکتیں گھروں کے اندر ہونی چاہیے یا جو مصیبتیں دور ہونی چاہیے
وہ مصیبتیں وہ رحمتیں ہم سے وہ مصیبتیں ہم پر سایہ فکر ہوتی ہیں اور رحمتیں ہم سے دور ہوتی ہیں اور گھروں کے اندر سکون اطمینان نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو اہم عبادت ہے وہ اہم عبادت ہم سے رخصت ہو جاتی ہے. کیوں؟ مثال کے طور پر دیکھیں, ہم سب سے جانتے ہیں کہ زکوٰۃ صرف مالداروں پر فرض ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ حج صرف مالداروں پر فرض ہے. مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنا صرف مردوں پر فرض ہے. لیکن مسجدوں میں باجماعت نماز ادا نہ کرنا یا باجماعت مسجدوں میں اگر ادا نہیں کریں گے تو عورتوں پر کوئی گناہ سرزد نہیں ہے. ہاں اللہ ماشاء اللہ اگر عورتیں مسجد کو آتی ہیں تو ان کے لیے نور اللہ نور ہے. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی عورت کوئی مسلمہ بہن اگر گھر میں اذان ہوتے ہوئے بھی اگر وہ نمازوں کی پابندی نہیں کرتی ہے تو وہ غفلت کا شکار ہے, وہ سستی کا شکار ہے. تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ, کہ ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی اگر چیز کوئی ہے تو وہ نماز ہے. اسی لیے مسلم اور بہنوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ گھروں کے اندر بھی نمازوں کا اہتمام کرنے کی کوشش کرے. اور اسی کے ساتھ ساتھ 2-3 باتیں بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ زبان کی حفاظت. آج دیکھا جاتا ہے کہ معاشرے کے اندر زبان کی بڑی زبان سے بہت سارے گناہ سرزد ہوتے ہیں اور بہت ساری کوتاہیاں زبان سے ہوتی ہیں. اور زبانی وہ چیز ہے, زبانی وہ انسان کے جسم کے اندر لوتھڑا ہے جس کی وجہ سے بہت ساری پریشانیوں کا سبب بنتی ہے. اس لیے آپ صاحب فرماتے ہیں کہ من یضمن لما بین لحیہ وما بین رجلیہ یضمن له الجنہ, کہ جو شخص مجھے 2 جبڑوں کے درمیان کی چیز زبان اور 2 رانوں کے درمیان کی چیز شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے تو میں ایسے شخص کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور اسی کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا اور گنہگار آنکھیں. مسلم معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ جو آج ہمارے معاشرے کے اندر رونما ہو چکا ہے, سوشل میڈیا کا فتنہ. خصوصاً دیکھتے ہیں کہ تھوڑا فرصت کیا ملی, موبائل ہمارے ہاتھوں کے اندر ہے اور نیٹ کی فراوانی ہمارے پاس موجود ہے, بے شمار نیٹ ہمارے پاس موجود ہے. تو وقت جیسے ہمیں ملتا ہے, جیسے ہی کام سے ہمیں فرصت ہوتی ہے, یا آج تو ایسا ہو چکا ہے کہ کام کم یا دیگر کام سے زیادہ وقت دینے کے بجائے فون کے ذریعے سے سوشل میڈیا کے زیادہ وقت دیتے ہیں, جس کی وجہ سے بہت سارے اخلاقی بیماریاں اور اخلاقی برائیاں آج ہمارے معاشرے کے اندر جنم لے رہی ہیں. تو اسی لیے خصوصاً آپ سب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ انہیں ہر چیز کے بارے میں اللہ رب العالمین ان سے واقف ہے, جو کان ان کے سنتے ہیں, جو آنکھ ان کے دیکھتے ہیں, جو زبان ان کی کہتی ہے, وہ سارے کا سارا تذکرہ اللہ فرشتے اللہ رب العالمین جن کو مقرر کیا ہے وہ لکھ رہے ہیں, ہر چیز کو ان کی لکھ رہے ہیں, اور اس چیز کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال ہوگا. محترم سامعین کرام, جب ہم خلوت میں ہوتے ہیں, تنہائی میں ہوتے ہیں, تو حقوق اللہ رب العالمین کی جو حدود ہیں ان حدود کو ہم ان سے پامال کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یا ان حرام کردہ چیزوں کو ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, یا حرام کردہ کام کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور خصوصاً آج کے اس ماحول میں عشق محبت کا ایک بہت بڑا فتنہ آج جو آج ہمارے معاشرے کے اندر رونما ہو چکا ہے. مسلم لڑکے اور مسلم لڑکیاں, نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیاں ایک بہت بڑا المیہ بن چکا ہے. اور خصوصاً اس موبائل کے ذریعے سے ایک ایسی فتنہ آج رونما ہو چکا ہے جس کا رقدان, جس کے روک تھام کے لیے کئی تدبیریں کی جائیں تو بھی کم ہی ہے. تو ایسے ماحول میں خصوصاً مسلم لڑکیاں اور مسلم لڑکے, اور ایک جو مخلوط تعلیم کا جو رواج چل رہا ہے, مخلوط تعلیم کالجز یا یونیورسٹی کے اندر یا اسکولوں کالجز میں جو تعلیم چل رہی ہے, اس تعلیم کی غرض سے تعلیم حاصل کرنے کے بجائے بہت سارے غلط کام ہمارے مسلم لڑکے اور مسلم لڑکیاں حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو محترم سامعین اکرام, ضرورت اس بات کی ہے کہ سوشل میڈیا استعمال کیجئے صرف اس کے فائدے کے حد تک, جو اس سے فائدہ حاصل کرنا ہے, لیکن اسے چھوڑ کر کے فوائد حاصل کرنے کے بجائے بہت سارے غلط کام اس سے اگر حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ دنیا کے اندر بھی وبال جان ہے اور اخروی زندگی کے اندر بھی وبال جان ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ عورت کا اصل مقام گھر ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا, وقرن فی بیوتکن ولا بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ, کہ جو ہے جاہلیت الاولی, کہ اپنے گھروں میں قرار رہیں, اپنے گھروں کو لازم پکڑیں اور جاہلیت کے زمانے کے جیسا بنا ضرورت کے یا بنا عذر کے باہر آنے کی کوشش نہ کریں. تو مسلم بھائیوں بہنوں, باتیں تو بے شمار ہیں, وقت اجازت نہیں دیتا. خلاصتاً کے طور پر کہوں تو مذہب اسلام نے عورت کو جو مقام و مرتبہ عطا کیا کسی اور مذہب نے نہیں کیا. مذہب اسلام نے عورت کے لیے جو مقام جو قانون نے بنائے یا جو نفاذ نے بنائے, جو تعلیمات نے دی, مذہب اسلام کے علاوہ کوئی مذہب
عورت کا خیر کا نہیں ہے. مذہب اسلام کے علاوہ کوئی مذہب عورت کی بھلائی نہیں چاہتا. مذہب اسلام کے علاوہ کوئی مذہب عورت کے لیے رہنمائی نہیں چاہتا, عورت کی فلاح بہبود نہیں چاہتا. مذہب اسلام کے علاوہ کوئی مذہب وراثت کے اندر جو حقدار, اگر کسی مذہب نے عورت کو نافذ کیا تو مذہب اسلام نے نافذ کیا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دیگر مذہبوں کو چھوڑیں, مغربی کلچر کو چھوڑیں, ہندو مذہب کے اپنانے کو, اپنے ان کے ماحول کو چھوڑیں جو ہم یہ, اور خصوصاً ہمارے مسلم ماں اور بہنیں جو محسوس کرتی ہیں کہ کیا ہمارا مذہب ہمیں قید کر کے رکھا ہے. ہاں, پردے کی ہمیں آزادی ہے, پردے کے اندر قید رکھا ہے. ہاں, دیگر کا مرد کے مقابلے میں عورت کو قید کر کے رکھا ہے. کسی کو بھی اللہ رب العالمین نے, شریعت اسلامیہ نے کسی کو آزادی نہیں دی, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. مرد کے لیے بھی بہت سارے احکامات ہیں, عورت کے لیے بھی بہت سارے احکامات ہیں. جہاں عورت کے لیے پردے کا حکم دیا گیا ہے, وہیں اللہ رب العالمین نے مومن مردوں کو اور مسلمان مردوں کو بھی اپنی نگاہوں کے نیچے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ علی رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ اے علی رضی اللہ عنہ, اگر تمہاری نظر کسی عورت پر پڑتی ہے تو تمہارے لیے پہلی نظر معاف ہے. اگر تم دوبارہ تم اس کی طرف نظر اٹھا کے دیکھو گے تو تمہارے اس پر سرزنش ہوگی, تم پر اس کا عذاب ہوگا, تم پر اس کا گناہ سرزد لکھ دیا جائے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ جس طرح مذہب اسلام نے مرد حضرات کے لیے جو قوانین نافذ کیے ہیں, اسی کے ساتھ ساتھ عورتوں کے اللہ رب العالمین نے قوانین کو نافذ کیا ہے. ہاں, یہ اور بات ہے کہ مرد حضرات کے لیے ان کی ذمہ داریاں الگ ہیں اور عورتوں کی ذمہ داریاں الگ ہیں. مرد کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ اپنی بیوی کی, اپنی بہن کی, اپنی ماں کی, اپنے بچوں کی ذمہ داری, نانا نفقے کی ذمہ داری اس کی ذمہ ہے. اور عورت کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ اپنے گھر کو سنبھالے, اپنے بچوں کی تربیت کرے, اپنے بچوں کی دینی ماحول کی تربیت کرے, اور اب خود اپنے آپ کی اور اپنے شوہر کی اس کے تنگ دستی میں یا اس کی مجبوری میں اس کا ساتھ دے. اللہ رب العالمین اور خصوصاً مذہب اسلام نے مرد کے لیے یا عورت کے لیے کوئی تفریق نہیں کیا اور کوئی مقام مرتبہ ان کے الگ نہیں رکھا, لیکن سب کا مقام مرتبہ الگ ہے. لیکن میں یہ کہوں تو اللہ رب العالمین نے مرد حضرات سے زیادہ عورتوں کو اللہ رب العالمین نے ایسے آفرز عطا کیے, اگر وہ ان اعمال کو انجام دیں گے تو اللہ رب العالمین انہیں مرد حضرات سے زیادہ جنت کے اندر انہیں داخلہ کے ایک بہت بڑا ایک سبب ان کے لیے استعمال کر سکتے. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اور بڑی مشہور روایت ہے کہ جو عورت 5 وقت نماز پابندی کرے, ہاں, اور رمضان المبارک کے روزے رکھے, اور اسی کے ساتھ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے بچوں کی, اس کے مال کی حفاظت کرے, اور ایک چیز جو میرے ذہن میں نہیں آ رہی, اگر ان 4 چیزوں پر عمل کرے گی تو اللہ رب العالمین اس کی جنت کے لیے اس کے دروازے ہموار کرے گا. اور سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ماں کے قدموں تلے جنت کے دروازے کھولا ہے, یعنی ماں کے قدموں کے تلے اللہ تعالی جنت رکھا ہے. تحت الجنت تحت القدمہ, کہ اللہ رب العالمین نے ماں کے قدموں تلے جنت کو رکھا ہے. اس کے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی فرد یا کوئی بچہ اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی خدمت کی وجہ سے اس کے لیے جنت کو میسر کیا. اور اسی کی سب سے اہم روایت جو ذکر کیا جاتا ہے کہ رضا الربی فی رضا الوالدی وسخط الربی وسخط الوالدی, کہ جس نے اپنے والدین کو راضی کیا گویا کہ اس نے اللہ رب العالمین کو راضی کیا, اور جس نے والدین کو ناراض کیا گویا کہ اس نے اللہ رب العالمین کو راضی کیا. اتنا بڑا اللہ رب العالمین نے والدین کے ساتھ ان کا مقام مرتبہ عطا کیا ہے. تو خلاصتاً طور پر کہوں تو یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے چاہے وہ مسلمان مرد ہو یا مسلمان عورتوں ہوں, سب کے لیے ایک حقوق نافذ کیے ہیں اور سب کے لیے برابر عمل اللہ رب العالمین نافذ کیا ہے. کسی کو اونچا اور کسی کو نیچا نہیں نکل کیا گیا ہے. ہاں, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنے گھروں کو لازم پکڑو, ضرورت کے تحت اپنے گھر سے باہر جا سکتے ہیں اور حدود کے اندر رہ کر کے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو مذہب اسلام کی تعلیمات پر جو بھی مذہب اسلام کی تعلیمات ہیں ان تعلیمات پر وہ عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام مسلم ماں اور بہنوں کی عزت کی اور حفاظت عطا فرمائے. اللہ رب العالمین تمام ماں اور بہنوں کی ان کی جان کے, ان کے مال کی حفاظت فرمائے. العالمین ہم تمام خصوصاً ہمارے اس ملک کے اندر ہمارے ماؤں اور بہنوں پر جو بھی ظلم ہوتا ہے, جو بھی پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں, یا باطل نظریات کی جو لوگ جس طرح جو غلط نظروں سے ہمارے ماں اور بہنوں پر جو نظر دوڑاتے ہیں, ان ساروں کی شر سے, ان کی حسد سے, ان کی نفرت انگیز سے اللہ رب العالمین ہمارے مسلمانوں کی ماں اور بہنوں کی حفاظت فرمائے. وقول هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين ان الله تعالى جواد كريم رب رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد.
مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يستجب لكم ولذكر الله تعالى على جل وعلا.